علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جن کو کوئی کشتی والا نبی، کوئی عبد الغفار، کوئی عبد الجبار، کوئی نوح نجی اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا عام اور فخر کی بات تھی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک بس ایک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ ان کو اتنے پتھر مارتے کہ وہ پتھروں سے ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 950 سالوں تک، یعنی کہ 950 سالوں تک آپ تبلیغ کرتے رہے، پتھر بار بار کھاتے رہے، لیکن چند غریب اور مسکین لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ پاک نے اپنے نبی پر وحی کی، اے نوح، اب تیری قوم ہدایت نہ پائے گی۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، اس تیری قوم کو، یہ جو جس کی طرف تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میری اس قوم کو اب نیست و نابود کر دیں۔ جس وقت نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوایا کہ اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر، تقریباً بہت جلد عنقریب تیری یہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ کے نبی کو وحی آتی رہی اور وہ اس وحی کے ذریعے کشتی بناتے رہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ وہاں سمندر تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ درخت تھا۔ اللہ کے نبی نے درخت لگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس میں کیل لگاتے اور اس کو جوڑ کر بناتے۔ تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے گئے۔ آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر صبر کرتے۔ وہ کشتی تمام کشتیوں کی طرح کی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے، نچلا درجہ جانوروں کے لیے، درمیان والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں، اس دنیا میں جتنے بھی جانور اور پرندے ہیں ان سب کا ایک ایک جوڑا رکھ، تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ہر جانور، ہر پرندہ، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جس کی زندگی کے آثار ہیں اس کو کشتی میں سوار کیا۔ پھر آپ انسانوں کی حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ یوں قوم ہنسنے لگی۔ تاریخ نے لکھا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ سوار ہوئے ان کی تعداد 80 ہے۔ ان میں آپ کے 3 فرزند سام، حام اور ان کی بیویاں بھی اس کے ہمراہ موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، عنقریب تندور سے پانی ابلنے لگے گا اور پوری قوم کو
اور پوری قوم ڈوب جائے گی۔ ابھی قوم یہ بات سن کر ہنس ہی رہی تھی کہ تندور سے پانی ابلا۔ لوگ اس پانی کو دور دور سے دیکھنے آنے لگے، لیکن کچھ دیر میں وہ ہنسی ختم ہونے لگی۔ لوگ مرنے لگے کیونکہ پانی اتنا بڑھ گیا، اتنا چڑھ گیا کہ ان تمام لوگوں کے گھر ڈوب گئے اور بارش بھی شدید تھی۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہے، سب اونچے اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ ان میں آپ کا بیٹا کنعت بھی شامل تھا۔ آپ نے اسے آواز دی، اے کنعت، نجات کی کشتی میں آ جا۔ کنعت اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں نہ آئے گا۔ اتنی دیر میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ وہاں نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت، سب ختم ہو گیا۔ بس کشتی میں سوار افراد ہی بچے۔ اس وقت پانی 10,000 گز زمین سے بلند تھا۔ پانی 40 دن تک ایسے ہی رہا۔ 40 دن بعد پانی کا دباؤ کم ہونا شروع ہوا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی۔ کسی جگہ بھی نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کی ایک چوٹی کا نام جوتی تھا، اس کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام اس چوٹی کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، رفتہ رفتہ پانی ختم ہو گیا۔ اور آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جوتی کی چوٹی پر رہے۔ آہستہ آہستہ تمام جانوروں اور پرندوں کو اڑا دیا۔ اس پہاڑ پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے، آپ کے ایک بیٹے سام سے جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام سے جس سے سوڈانی نسل چلی، اور یافت میں سے تیسری نسل ترکی کی نسل چلی۔ یوں آپ نے اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائے، ہماری بھی بخشش کر دے۔ جزاک اللہ۔